السلام علیکم دوستو، فی الحال سچویشن یہ ہے کہ پرسوں یعنی کہ 5 دسمبر بروز منگل صبح 8 بجے میرا ایئر فورس میں جو ہے نا فائنل انٹرویو کے لیے مجھے بلایا ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے سے یہ مصروفیت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ابتدائی جو ٹیسٹ وغیرہ تھے شروع میں ہوا تھا ہمارا 26 ستمبر کو غالباً ہوا تھا ہمارا انیشیل ٹیسٹ، پھر اگلے دن میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا، پھر اس کے 1 ماہ بعد تقریباً ہوا تھا ہمارا جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور اکیڈمک ٹیسٹ۔ تو اس کی فی الحال سچویشن یہ چل رہی تھی کہ یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں راولپنڈی سینٹر میں جو ہے نا وہ ہوا تھا ہمارا، تو اس میں تقریباً آئے تو 150-200 لڑکا آیا تھا، لیکن اس میں سے 126 نے ٹیسٹ دیا تھا۔ کچھ تو ویسے ہی نکل گئے تھے، ایج ایشو تھا، کچھ اور ڈاکومنٹس پورے نہیں تھے، تو 126 لڑکوں نے راولپنڈی سینٹر سے جو ٹیسٹ دیا تھا ایئر فورس میں جو ہے ریلیجس ٹیچر کے طور پہ جو ہوتی ہے نا ڈائریکٹ جو 14ویں گریڈ کا، اس میں وہ لگتا ہے بندہ ریلیجس ٹیچر کے طور پہ، خطیب جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یا نمازیں پڑھانی ہوتی ہیں، جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے اس میں 126 میں سے اگلے دن جب ہم گئے تو 10 لڑکے جو ہے نا پاس ہوئے تھے اس ٹیسٹ میں سے۔ پھر ان کا میڈیکل ہوا تھا، انیشیل انٹرویو ہوا تھا، تو میڈیکل میں جو ہے نا ایک لڑکا انفٹ ہو گیا تھا، اس کا تھوڑا ایشو تھا کلر بلائنڈنس وغیرہ کا، تو وہ جو ہے پھر 9 لڑکے جو رہ گئے تھے 1 ماہ بعد پھر ہمیں بتایا تھا کہ آپ کا ٹیسٹ ہے اکیڈمک ٹیسٹ۔ اکیڈمک میں جو درس نظامی کا ہمارا ٹیسٹ تھا وہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوا تھا۔ یہ کافی لمبا ٹیسٹ تھا، 5 گھنٹے کا تھا، 2-3 گھنٹے پہلے ٹیسٹ میں لگے تھے، 2-3 گھنٹے دوسرے ٹیسٹ میں لگے تھے۔ یہ تقریباً مہینے کے بعد ہوا تھا، تو پھر ہم مہینے سے انتظار کر رہے تھے کہ بھئی اب چونکہ فائنل انٹرویو رہ گیا تھا، 9 لڑکوں نے راولپنڈی سے دیا تھا، اور کراچی میں بھی جو ہے نا 9 لڑکے تھے، لیکن 9 میں سے کچھ جو ہے نا وہ انیشیل میڈیکل اور انیشیل انٹرویو میں رہ گئے تھے، وہ 6 لڑکے رہ گئے تھے۔ 6 لڑکوں نے پھر ادھر ٹیسٹ دیا تھا سائیکولوجیکل اور اکیڈمک ٹیسٹ، اور اس طریقے سے ایک فیصل آباد کے ساتھی تھے اور 2 میاں والی کے تھے، اور باقیوں کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ یہ تو پورے پاکستان سے دیتے ہیں نا، جو ہوتے ہیں پاکستان ایئر فورس سے، پورے پاکستان سے پھر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا، باقی بھی آئی تھنک ہوئے ہوں گے۔ تو سننے میں یہ ہے کہ تقریباً پھر جو ہے نا 23 لڑکے میرا خیال رہ گئے، تو وہ پھر ہم انتظار کر رہے تھے فائنل انٹرویو کی کال کس کو آئے گی۔ تو پھر ہمارے جو راولپنڈی سینٹر تھے تو ان میں سے جو ہے نا 6 لڑکوں کو جو ہے نا کال آئی ہے۔ کل صبح 11 بجے مجھے بھی کال آئی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا صبح 8 بجے پہنچنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے نا فائنل انٹرویو ہوگا، تو اس میں پھر پشاور سے بورڈ آئے گا اور وہ جو ہے نا ہمارا انٹرویو لے گا۔ تو اس میں پھر ظاہر بات ہے خطیب کی پوسٹنگ ہے، تو وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک تو اس میں سائیکولوجیکل بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس میں جنرل نالج کے کوسچنز بھی ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو خطیب اعلیٰ صاحب آئی تھنک ہوتے ہیں یا کوئی بھی، تو یہ ساری چیزیں جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی تیاری چل رہی ہے، تو مختلف کتابوں سے، اور پھر دیکھ رہا ہوں، تیاری وغیرہ کر رہا ہوں کچھ، تو میں کتابیں دیکھ رہا تھا اس حوالے سے، تو کچھ اپنے کام کی بھی نکل آئیں، اور تو یہ خطبات وغیرہ بھی ہیں، تقریر بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنتے ہیں، تلاوت کا پھر کہہ دیتے ہیں بھئی ترجمہ اور آپ وہ کریں، تو اس کی بس ابھی تیاری چل رہی ہے۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ کرے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ تو ویسے یہ ہے کہ انسان چلو سیکھ لیتا ہے، چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سرکاری جاب مل جائے، لیکن میرا جہاں تک وہ ہے، میں کہتا ہوں اگر نہ بھی ملے، میں چونکہ فی الحال آن لائن ٹیچنگ کر ہی رہا ہوں، کچھ باہر کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اس لیے یہ ہے کہ میری چونکہ زیادہ خواہش ہے کہ آزاد رہ کے انسان دین کی خدمت کرے، آزاد رہ کے جو ہے نا انسان کام کرے، یعنی کہ کسی کے انڈر مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ شاید اتنے اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا جتنے طریقے سے آزاد ہو کے میں کام کر سکتا ہوں، اپنے سوچ، اپنی ول پاور کے ساتھ آزاد طریقے سے۔ تو لیکن خیر یہ دیا تھا، میں نے کہا چلیں بندے کو تجربہ ہو جاتا ہے، ٹیسٹ دینے چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے پہلی دفعہ رینجرز میں دیا تھا لاہور میں ٹیسٹ، تو ایک ہی دن میں سارے ٹیسٹ ہوئے تھے، تو بہرحال اس میں نام نہیں آیا تھا، تو وہ تجربہ ہو گیا تھا، اس میں بھی کافی سیکھنے کو ملا، رینجرز کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر اس کے بعد نیوی میں آیا تھا، نیوی میں میں نے پہلے دفعہ ہی دیا تھا، شروع میں جو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں نے پاس ہو گیا تھا، میرا نام بھی آ گیا تھا پھر، لیکن فزیکل ٹیسٹ میں رہ گیا تھا، جو ٹی نیفس مجھ سے نہیں نکلے تھے، اور لیکن یہ ایئر فورس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں یہ فزیکل ٹیسٹ نہیں لیتے نا، جیسے نیوی میں لیا تھا، یعنی بگانے اور دوڑنے کا کام۔
تو ایئر فورس میں یہ اچھی چیز تھی کہ فزیکل کی وہ ایشو نہیں تھا کہ فزیکل جو ٹیسٹ ہوگا دوڑنے کا اور چن اپس اور پل اپس اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. بس میڈیکل وغیرہ لیا تھا تو میڈیکل میں تھوڑا سا مطلب کلیئر ہی ہیں. تھوڑا سا ایک ایشو ہے اوور ویٹ کا، تھوڑا سا اس کو کم کرنا ہے، باقی اتنا کوئی وہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے تو ابھی فائنل انٹرویو میں بھی ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ دیکھیں گے کہ کیا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو باقی جہاں رزق لکھا ہوتا ہے انسان کا ادھر اس نے جانا ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے. ابھی یہ ٹیسٹ دیتے ہیں. آئی تھنک کہ انہوں نے جنوری تک جو ہے نا وہ کلیئر کرنا ہے. 8 جنوری تک میرا خیال ہے جوائننگ ہوگی. تو اگر ادھر سے پاس ہو جاتے ہیں پھر 8 جنوری کو جو اگر جوائننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر پشاور میں جو ہے نا ٹریننگ وغیرہ ہوگی. اس میں فائنل میڈیکل پھر ایک دفعہ پھر بھی کریں گے وہ اس میں. تو ٹریننگ میں بھی وہ دیکھیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارا کس طرف وہ جانا ہوتا ہے اور کیا صورتحال ہوتی ہے. بہرحال پرسوں ٹیسٹ کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے. تو باقی انشاءاللہ عربک کی جو وہ ہے کورس ہے ہمارا انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ہے نا چلتا رہے گا، آگے جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے.